آج کی ہماری ویڈیو ہندو دھرم پر ہے کہ مومنین کرام، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت سے ہیں اور یہ ہندو مذہب کب سے ہے۔ ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دھرم دنیا کا سب سے پہلا دھرم اور قدیم مذہب ہے، لیکن دوستو، حقیقی طور پر دنیا کا سب سے پہلا مذہب کون سا ہے؟ اسلام یا ہندو دھرم ہے؟ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مکمل طور پر اس بات کا علم ہو جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا مذہب کون سا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس زمین کو بنایا اور اس زمین پر جس انسان کو بھیجا ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور سچے مسلمان ہیں، اور یوں اس زمین پر پہلے انسان اور پہلے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور اسلام سے سرفراز فرمایا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیش کے دور سے ہی کفر اور شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر بت پرستی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ طور پر بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کس نے کی اور کیوں کی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے چند لوگ ایسے تھے جو لوگ اللہ کا بہت زیادہ قرب رکھتے تھے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ ان کے پاس لوگ شوق اور محبت سے آیا کرتے تھے۔ جب لوگ ان نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تو ان کو عبادت کرنے میں بہت سکون ملتا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک وہ اللہ کے نیک بندے زندہ رہے تو لوگ ان کے پاس آتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، لیکن جب وہ نیک بندے اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کی عبادت میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور لوگ اللہ کے سیدھے راستے سے دور ہونے لگے، ہر وقت ان کے غم میں مبتلا رہنے لگے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان نیک بندوں کے دور میں عبادت میں جو لذت حاصل ہوتی تھی اب وہ لذت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اب شیطان نے جب ان لوگوں کے ایمان کی کمزوری کو دیکھا تو شیطان نے موقع غنیمت جان کر ان پر شیطانی وار کر دیا۔ وہ ایسے کہ ایک دن شیطان ان لوگوں کے پاس ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ عبادت میں اسی طرح تمہیں لذت حاصل ہونے لگے اور نیک بندوں کی کمی بھی محسوس نہ ہو، میں تم لوگوں کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جس سے ان لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور عبادت میں لذت بھی اسی طرح حاصل ہوگی۔ اب شیطان نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا
کہ ان مرنے والوں نیک بندوں کے بت بنائے جائیں اور ان بتوں کو اپنی عبادت گاہ میں رکھ دیا جائے اور ان کے سامنے اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت کرنے سے ان نیک بندوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور اللہ کی عبادت کرنے میں لذت بھی حاصل ہوگی۔ اب شیطان کا یہ مشورہ ان لوگوں کو پسند آیا۔ اب شیطان نے ان نیک بندوں کے بت بنائے اور لوگوں کی عبادت گاہوں میں رکھ دیے۔ اس طرح لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے، ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور اس طرح شیطان نے دنیا میں سب سے پہلے بتوں کو بنایا اور بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ اب آہستہ آہستہ یہ بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ اللہ کے ہر نبی کے دور میں یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا رہتے۔ اس طرح اللہ نے بت پرستی کے ہر دور میں اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، اور اس زمین پر اللہ کی جانب سے بھیجے گئے 1,24,000 انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنے دور میں پائے جانے والے بت پرستوں کو بت پرستی سے منع کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے ہندو کس نبی کی امت ہیں، اور ان ہندوؤں کے آخری پیشوا کلکی اوتار کون ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا، تو پھر یہ ہندوستان کیسے کسی نبی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اور یہ ہندو بھی کسی نہ کسی نبی کی امت ضرور ہیں۔ اور ہندوؤں کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خالق و مالک جنت اور دوزخ بھی ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشن گوئیاں ہندو کتابوں میں درج ہیں۔ انڈیا میں شائع ہونے والی کتاب کلکی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ اس کتاب کو لکھنے والے پنڈت وید پرکاش برہم ہندو ہیں، اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے نے ان تمام پیشن گوئیوں کو لکھا ہے کہ جو ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جس میں سے 9 آ چکے ہیں، اور آخری دور میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی نے آنا ہے۔ اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ دور بہت سال پہلے شروع ہو چکا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کلکی اوتار وشنو یش کے گھر میں شمبل کے مقام میں ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ اور ڈاکٹر وید پرکاش اپنی کتاب کلکی اوتار محمد صاحب میں لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے
کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام کہ جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکے کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار اس شہر کے بہت بڑے خاندان کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور تاریخ اسلام کی یہ حقیقت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو سے مراد خدا کا نام ہے، اور یش کا معنی بندہ ہے، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس آنے والے آخری کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ سومتی کا معنی امن ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، یعنی امن والی۔ اس طرح ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں ایسی بہت ساری پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں جو تمام تر خصوصیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں، اور جس سے یہ بات بہت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ جس کلکی اوتار کا ہندو انتظار کر رہے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو کہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تمام کے تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوں گے، اور آج کے دور کے ہندو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اب نجات اس میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام دل و جان سے مان لیے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔